الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی تیسرے سپارے میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بڑی مشہور و معروف آیت ہے. جس آیت کو رب العالمین نے اپنے نبی کی حیات طیبہ میں جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور اس آیت کے معانی، اس آیت کے مفہوم سے بھی رب العالمین نے اپنے نبی کو اور پھر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا. قرآن مجید کی اس آیت کا معنی، مفہوم یہ ہے کہ وما محمد الا رسول، جس طرح رب العالمین نے یہ فرمایا تھا اور فرمایا ہے کہ ما کان محمد الا رسول، یہاں پر بھی کچھ اسی انداز میں رب العالمین نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول. کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ہم نے اپنے ان آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا.
پھر رب العالمین فرماتا ہے افَإِن مَاتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا لوگ آپ کو قتل کر دیں، انقلبتم علی اعقابکم، رب العالمین پوچھتا ہے کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کی موت کی خبر سن کے یا آپ کو شہید کر دیا جائے، وہ خبر سن کے اگر وہ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، رب العالمین نے بڑی واضح انداز میں یہ بات مجھے اور آپ کو بتائی کہ وہ شخص کہ جو اپنے ایڑیوں کے بل نبی علیہ السلام کے انتقال اور آپ کی وفات اور دنیا سے جانے کے بعد اگر وہ ایڑیوں کے بل پلٹے گا یعنی مرتد ہو جائے گا، اللہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ شکر سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بہترین ان قریب بہترین ان کو اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ یقینی طور پر یہ آیت نبی علیہ السلام کے انتقال، آپ کے وفات اور آپ کے دنیا سے جانے سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتیں اس بات پر دال ہیں کہ نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا، غالباً 23واں سپارہ ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے ہمارے پیارے محبوب آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اور اس انتقال اور دنیا سے جانے کے حوالے سے رب نے لفظ پردے کا استعمال نہیں کیا بلکہ رب العالمین نے لفظ میت کو استعمال کیا۔ میت کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی میت کو غسل دینا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ آزاد ہو یا غلام ہو، وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ہر ایک کے انتقال کے بعد، مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں میت کو غسل دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے انکا میتن قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، اور یہی لفظ کہ جو اللہ نے میت کے حوالے، اللہ کے نبی کی ذات کے حوالے سے لفظ میت کو استعمال کیا، وہی لفظ، وہی جملے، وہی انداز رب العالمین نے دیگر لوگوں کے لیے اسی آیت میں استعمال کیا ہے، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ سب کے سب دنیا چھوڑ کے اسی طرح جس طرح آپ کو موت آنی ہے، جس طرح ان لوگوں کو اللہ ان کی روح قبض کرے گا، اللہ نے اس حوالے سے سب کو ایک ہی رکھا ہے۔ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ یہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس میں معمولی سا بھی رب العزت نے کوئی نرمی، کوئی تخفیف، اس لیے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پوری دنیا فانی ہے، کسی نے بھی دنیا میں نہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے دنیا سے کس طرح گئے، کسی بھی نبی نے پردہ نہیں کیا، سوائے احادیث کے اندر جب قرآن مجید کے بعد بہت سارے اشارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ آسمانوں پر گئے ہیں لیکن ان کو بھی موت آنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہوئی تو بہت سے لوگ منحرف ہو گئے تھے،
اختلاف ہو گیا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہو گئے تھے اس وقت بھی کہ ان لوگوں کے اندر ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انسان ہے، غلطی کر سکتا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کی غلط فہمی کو دور کیا کہ اے عمر تم غلطی پر ہو، اللہ نے جو قرآن مجید کی آیت نازل کی ہے کیا تم نے وہ نہیں پڑھی، نہیں تلاوت کی؟ یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق نے تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اگر نبی کی میت، نبی کے انتقال اور نبی کی وفات کا انکار کرو گے، رب کہتا ہے تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے، اٹل فیصلہ ہے جو دنیا میں آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پر موت آئی وہ وقتی موت ہے، اللہ کی قسم یہ موت صرف نبی پر وقتی نہیں ہے بلکہ ہر انسان پر وقتی موت آتی ہے۔ جہاں رب العزت نے لفظ موت کو استعمال کیا ہے وہاں رب العزت نے کل نفس ذائقۃ الموت، جب انسان کچھ کھاتا ہے نا، کچھ پیتا ہے یا کچھ چکھتا ہے تو اس کھانے پینے کا ذائقہ تھوڑی ہی دیر کے لیے رہتا ہے، اسی لیے رب العالمین نے فرمایا دنیا جہان کی تمام چیزوں کے بارے میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مقصد یہ موت آئے گی اور قیامت تک اللہ اس کو موت کی نیند سلائے گا، قیامت کے دن اللہ نے اسے جگانا ہے، زندگی کے اعمال، اس کے تمام تر کردار، تمام تر رویہ، اس کا ظاہر و باطن، اس کے تمام تر زندگی کے لمحات کا حساب و کتاب لینا۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے وقت کو، اگر وہ آدم کی پہلی اولاد ہی اگر دنیا چھوڑ کر کیوں نہ گئی ہو، یا دنیا میں آخری پیدا ہونے والا دنیا چھوڑ کر کیوں نہ جائے، سب کو رب نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ مقصد یہ کہ انسان جب کچھ چکھتا ہے، کچھ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، جتنی دیر اس کا ذائقہ اس کی زبان پہ، پوری زندگی جتنی دیر منہ میں جانے والے لقمے کا ذائقہ رہتا ہے، پوری دنیا اور اس کی زندگی کے مقابلے پر، آخرت کے مقابلے پر یہ دنیا صرف اتنی دیر کی ہے جتنا انسان معمولی سی انگلی چاٹتا ہے اس کا ذائقہ اس کی زبان پہ رہتا ہے۔ یہ دنیا ہے اور مرنے کے بعد بھی یہی ہے، ہمیشہ مرا نہیں رہنا۔ اتنی دیر کے لیے رب العالمین نے انسان کو، ہر نفس کو، ہر شے کو موت دینی ہے کہ جتنا وقت ذائقہ منہ میں رہتا ہے انسان۔ اللہ نے نبی کے بارے میں بھی، دیگر انسانوں کے بارے میں بھی، موت تو سب کو آنی ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بھی قبض کیا گیا، نبی علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر اپنے صحابہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، کچھ اشارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، نبی علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اور جب آخری سال تھا آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آسمان سے جبریل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، لیکن آخری سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین 2 مرتبہ قرآن مجید کے دور کے حوالے سے پورے قرآن کا 2 مرتبہ جبریل نے میرے ساتھ دور کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے اوپر جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں تم مجھے اس مقام پر نہ پا سکو
جو ہو سکے تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، جتنا ہو سکے جو حج کا معاملہ ہے، حج کا طریقہ ہے، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو، شاید آج کے بعد میں اس مقام پر تم سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ نبی نے یہ نصیحتیں فرمائی، اور ایام تشریق کے دوران نبی علیہ السلام اور ایام تشریق کے وقت میں، درمیان میں، حج کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العزت نے سورہ نصر کو نازل فرمایا، سورہ نصر کو نازل کی، جو تیسرے سپارے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت جو ہے مسلمانوں کا مقدر بنا دی گئی ہے، نصرت اور مدد جو ہے وہ آ رہی ہے، آ چکی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ جو ہے اسلام کی، دین کی حقانیت کو سمجھ کے جوق در جوق دین میں، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی دعوتی مہم چلائی، جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی، آخری مراحل میں لوگ دین اور اسلام کو سمجھ کے اتنی تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، دین کو قبول کر رہے تھے، اہل کفر، اللہ اکبر، یہ تمام کے تمام مشرک اور یہ رومی قسم کے لوگ جو ہے، یہ جابرانہ اور ڈکٹیٹر قسم کے لوگ جو ہے ان کے پیروں سے زمین نکل رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام قافلوں پر قافلے روانہ کر رہے، جاؤ جاؤ، اور پھر آخری قافلہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسامہ بن زید کی صورت میں روانہ کیا تھا نا، انہی ظالموں کو، ان کافروں کو، ان رومیوں کو پسپا کرنے کے لیے کہا جو دین کو قبول کر لے وہ امن میں، اسلم تسلم، اگر اسلام قبول کر لو گے امن میں آ جاؤ گے، سلامتیوں میں آ جاؤ گے، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کیا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے پہلے جا کے ان کو دعوت دو، یا غزوات سے پہلے ان کو دعوت دی جاتی تھی، پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت پوری کرتے، آخر وقت تک ان کو دین کی دعوت دیتے، جو اسلام کو قبول کر لیتا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو میدان عمل، میدان جہاد اور قتال، یہ سب کا سب جاری ہے، اور آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہتا، اللہ کے رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مجھے اللہ اکبر اسلام اور دین کی سمجھ آ چکی ہے اور میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام اسے میدان عمل اور قتال میں شامل کر دیا، اور وہ صحابہ دنیا چھوڑ کے بھی بہت سے چلے جاتے ہیں۔ اسلم تسلم، ایسے نہیں تھا کہ ڈنڈا اٹھایا اور پیٹنا شروع کرتے، نہیں، اگر کوئی قیدی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لایا جاتا تھا نا، وہ اگر اعلیٰ طبقے سے تعلق ہوتا اس کا، یا کوئی نچلے طبقے کا بیچارہ غریب مزدور اور غلام بھی ہوتا تھا، اللہ کے نبی ظلم اور زیادتیوں سے اس پر کام نہیں لیتے تھے اس کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی اعلیٰ قیادت ہے، اعلیٰ پارٹی کا ہے تو اس کو پروٹوکول مل رہا ہے، جیلوں میں اور تھانوں میں بھی اگر کوئی عام آدمی ایسے شک کی بنیاد پر پکڑا گیا تو اس کو مار مار کے اس کا حسن نکال دیا، نہیں، جس کا جتنا جرم ہوتا تھا نبی علیہ السلام اس کو اتنی سزا دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں فاطمہ بنت قیس نامی ایک عورت چوری کر کے اللہ کے رسول کی عدالت میں آئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ کے رسول سے کسی نے سفارش کری، اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بڑے اللہ اکبر بڑے باپ کی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کچھ تخفیف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والی فاطمہ ہے، اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اللہ کی قسم میں محمد اس کے ہاتھوں نہیں کاٹ دیتا۔ اس طرف کائنات کے امام نے انصاف کیا۔ یہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، یہ اس کا باپ ایک مقام رکھتا ہوگا، لیکن اگر
बिन्ते मोहम्मद भी होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं ऑर्डर ये करता, चूंकि इसने चोरी की है, रब ने उसूल और कानून आसमानों से नाजिल किया है, इसके हाथ को काट दिया। ये अल्लाह का कानून, अल्लाह के उसूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर फरमाया, मुझसे हज के तरीके सीख लो, कुछ पता नहीं आगे आने वाले अय्याम में मैं तुमसे मिल सकूं या नहीं, तुम मुझसे मुलाकातें कर सको या नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी औकात में, अल्लाह के नबी 11 हिजरी में सफर के इब्तिदाई अय्याम के अंदर कायनात के इमाम अहद के मैदान तशरीफ लाए। अहद पहाड़ के दामन में जो मुसलमान सहाबा शहीद कर दिए गए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन अहद में शहीद होने वाले तमाम मुजाहिदीन शुहदा के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी दुआएं की। इतनी ढेरों दुआएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने की। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी इस तरह सहाबा से शुहदा के लिए दुआएं कर रहे थे कि कायनात के इमाम के अंदाज से ये पता चला कि जिस तरह कोई जिंदा लोगों और मुर्दा लोगों को छोड़ के रुखसत हो रहा है। जब कोई रुखसत होते हैं ना तो आपस में किस तरह इंसान मोहब्बत का तकादा होता है, फूट फूट के रोता है, अपनों से ही गले लगा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल अहद के मैदान में जो शहीद किए गए थे, वो अहद पहाड़ के दामन में 70 सहाबा की कब्रें मौजूद है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी कब्र मौजूद है। कायनात के इमाम अल्लाहु अकबर इस तरह उनके लिए दुआएं मांग रहे थे, इस तरह रो रो के गिड़गिड़ा रहे थे रब के सामने उनकी मग़फ़िरत के हवाले से कि जैसे कोई जिंदा और मुर्दा लोगों को छोड़ के जाए, रुखसत हो। कभी ऐसा देखा नहीं गया, जरूर दुआएं की है नबी ने, लेकिन इन अंदाज में सहाबा इकराम कहते हैं ऐसा अंदाज हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद में तशरीफ ले आए और फिर अल्लाह के रसूल ने जो आपका मिंबर था, आप उस पर तशरीफ आप बैठ जाते हैं और कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर का महीना है और अल्लाह के नबी उस मौके पर फरमाते हैं मेरे सहाबा, जो अल्लाह ने मुझे हौद कौसर देना है ना, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है। हौद कौसर किसको मिलेगा? कुरान कहता है कि इन्ना अअतैनाकल कौसर। नबी के बेटे का इंतकाल हुआ, नबी गमज़दा थे, मग़मूम थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने उस मौके पर फरमाया कि जबकि ये तमाम गैर मुस्लिम, ये यहूद, ये नसारा, ये मुशरिकीन, ये सब के सब इस्लाम दीन और अल्लाह के रसूल के जो दुश्मन थे, उन सब ये बातें कर रहे थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह दुन बुरीदा हो गए, अब इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी, ये दीन भी रुक जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ए नबी हमने आपका बेटा जरूर आपसे लिया है, लेकिन आपको इस मौके पर हौज़ कौसर की खुशखबरी अता फरमाते हैं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मौत, मैयत, गम, रंज, मुसीबत, परेशानियों, दुख, दर्द, इन तमाम तर मसाइब और परेशानियों के मौके पर अल्लाह ने नबी के जरिए हमें यह ऑर्डर किया है। नबी को जब दुख पहुंचा तो अल्लाह के रसूल अपने बच्चों के इंतकाल पे क्या कहते थे? ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई ने मुझे मग़मूम कर दिया है। सहाबा इकराम भी परेशान। अल्लाह के रसूल तो हमें तसल्लियां देते, आज अपने बच्चे की रुखसती पर इस तरह रो रहे, आंखें फूट फूट के नहीं रोए, आवाजें निकाल के नहीं रोए, चीखें नहीं मारी, अपने चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारे, अपने सीने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीटा नहीं, पैगंबर ने अपने कपड़े नहीं फाड़े। इन मुसीबतों के मौके पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन मौके पर लैसा मिन्ना मन दरबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअल जाहिलिया। अगर कोई इन तमाम तर दौर जाहिलियत की रसूमात में से कोई अपने में इख्तियार करता है,
किसी मुसीबत, रंज, गम, शहादत और परेशानी के मौके पर, दुख तक, दर्द और तकलीफ और मौत और मैयत के मौके पर अगर अपने चेहरे को थप्पड़ मारता है, अपने गिरेबान फाड़ता है, आपने फरमाया लैसा मिन्ना, उन लोगों का मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। नबी के गम जो होते थे ना, उसमें भी एक इत्मीनान होता था, सुकून होता था। बड़ी हिकमत अमली से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम लिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने मौद कौसर अता फरमाया और ऑर्डर आसमानों से ये किया कि नबी फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। इस रंज, इस गम, इस मुसीबत, मौत और मैयत के मौके पर अल्लाह को राजी करने के लिए फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाजें अदा कीजिए। और अल्लाह को राजी करने के लिए यूं कहिए कि अल्लाह का मफ़हूम, अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं कह रहा है कि अपने गम को, अपने रंज को, जो मुसीबत, जो आफत आप पर आई है बच्चे की जुदाई की सूरत में, अगर इस गम को हल्का करना चाहते हैं तो नमाज़ें अदा करिए और अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कीजिए। और दूसरे मकाम पर रब फरमाता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, इस्तईनु बिस्सब्रि, अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत अगर चाहते हो तो अपनी मुश्किलात में सबर का इजहार करो, सबर के दामन को ना छोड़ो, बिस्सलाह। और दूसरा तरीका अल्लाह की मदद और नुसरत का ये है कि नमाजों को मजबूती से थाम लो, नमाजें अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारा हामी, अल्लाह तुम्हारा नासिर और मददगार बन जाए। ये तरीके हमें कुरान ने सिखाए, हमारे दीन ने सिखाए। नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ने मुझे जो हौज़ कौसर दिखाया, दिया है, क़यामत के दिन देना है, आज रब्बुल आलमीन ने, ये नबी का मुआजिज़ा है, नबी का ये मुआजिज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने आज से पहले कभी नहीं फरमाया कि जो रब ने मुझे हौज़ कौसर अता फरमाना है वो रब ने मुझे दिखाया है या मैं उसे देखता हूं। आज अल्लाह के नबी इस महफिल और इस नशिस्त के अंदर फरमाए कि जो हौज़ कौसर रब ने मुझे देना है, क़यामत के दिन रब मुझे अता करेगा, आज रब ने मुझे दुनिया में, मेरी जिंदगी में मुझे वो दिखा दिया। मैं देख रहा हूं उसे। बहुत सारे मकामात थे। मेराज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा था, बैतुल मुक़द्दस होकर आए हैं, कजी कहा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में मक्का से जनाब बैतुल मुक़द्दस, मक्का की सरजमीन से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और जनाब आसमानों की बुलंदियां, और उसी रात में अल्लाह ने आपको जमीनों पर उतार दिया है, ये कैसे हो सकता है? अबू जहल मजाक उड़ाता है, अल्लाह अकबर ठट्टा कर रहा है, हंस रहा है, तालियां बजाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने शिकंजे में गिरफ्तार करने के लिए कहता है, ए मोहम्मद ये बता, अगर तूने बैतुल मुक़द्दस देखा है, अगर बैतुल मुक़द्दस तू गया था तो बता, वहां की दीवारें, वहां की जिदार, वहां की रंगबू, वहां के दरवाजे, वहां की खिड़कियां, वहां के मेहराब व मिंबर, ये किस तरह से? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मैं इतना मगमूम, गमगीन कभी नहीं हुआ जितना परेशान मैं अबू जहल के इस सवाल पर हुआ था। मैंने आसमान की तरफ निगाहें दौड़ाई, अल्लाह से फरियाद की, पर रफ़अहुल्लाह। सही रिवायत है कि रब्बुल आलमीन ने, अल्लाहु अकबर, उस बैतुल मुक़द्दस के नक्शे को मेरे सामने ला के रखा। अल्लाह ने उस बैतुल मुक़द्दस और मेरे दरमियान जितने पर्दे थे सब हटा दिए, रब ने मेरे सामने कर दिया। वो जालिम सवाल करते रहे, मैं उनका जवाब देता। ये नबी का मुआजिज़ा है। और ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने हौज़े कौसर देखा और मैं देख रहा हूं। फरमाया, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए नबी, मुतमईन हो जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जालिम आपको कहते हैं कि आप मोहम्मद अलैहिस्सलाम
तुम बुरीदा है मादल्ला बे नस्ल हो गए, औलाद दुनिया से चली गई, इनका दीन आगे नहीं चलेगा। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ऐ नबी आप परेशान न हो जो आपको तुम बुरीदा और बेनस्ल कहते हैं। अल्लाह की कसम मैं इन जालिमों का नामो निशान ही मिटा दूंगा, मैं इन जालिमों का नामो निशान मिटा दूंगा। किसने कहा? रब्बुल इज्जत ने। नबी का नाम देखो अल्लाह ने कितना बुलंद किया है। दुनिया में शायद ही कोई मिनट, कोई सेकंड ऐसा होगा कि दुनिया के अंदर जहां अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व रफअना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने कुरान में कहा कि ऐ नबी हम आपके नाम को, आपके जिक्र को इतना बुलंद करेंगे कि दुनिया वाले हैरान होंगे। जहां जहां रब का नाम लिया जाता है वहां मौत ये कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रब की गवाही के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जब तक नहीं देगा, तेरा ईमान, तेरा दीन, तेरा इस्लाम, तेरी नेकियां, तेरा अच्छा किरदार किसी काम का नहीं है। क्यों? तूने रब को तो माना है लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हौद कौसर अल्लाह ने मुझे दिया, दिखाया है, देख रहा हूं, और जमीन और आसमान, जमीन की और जो जमीन के तमाम तर खजाने हैं अल्लाह ने इसकी कुंजियां भी मुझे इस वक्त अता कर दी है। अब लोग इस हदीस को सामने रखते हुए गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। देखो हम कहते नहीं थे, ये वहाबी कहते हैं कि नबी की कब्ज़े कुदरत में कुछ नहीं है। ये अहले हदीस कहते हैं नबी अल्लाह अकबर कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तो कहता है जमीन के सारे खजानों की मैंने कुंजियां मोहम्मद मुस्तफा के हाथों में थमा दी है। नबी ने फरमाया रब ने मुझे, यकीनी अल्लाह ने ये सारी ऑफर की थी। दीगर रिवायतों को अगर सामने रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह के बंदों में से एक बंदे को अल्लाह ने दुनिया की ज़ेब ज़ीनत के हवाले से ये हुक्म किया कि दुनिया में जिस चीज का आप मुतालबा करेंगे ये सारे खजाने में आपके कदमों में रखना चाहता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह की नेमतों को हासिल कर ले, दुनिया छोड़कर अल्लाह की मुलाकात को पसंद करना चाहते हैं, दोनों चीजों में अल्लाह ने मुझे इख्तियार, उस बंदे को, उस नबी को, इस रसूल को इख्तियार दिया है। उस अल्लाह के बंदे ने दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया के मालो मता से मोहब्बत नहीं की, बल्कि उन्होंने अल्लाह से मुलाकात को पसंद किया। दूसरी रिवायत सहाबा इकराम समझ ना सके, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते रोने लग गए, आंखों, अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने कहा अबू बकर क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? कहने लगे अबू बकर समझ जाओगे, जो इल्म, फरासत और फकाहत, दूरंदेशी अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई थी, शायद किसी और को वो दूरंदेशी नहीं मिली। इल्म था, हिल्म था, बुर्दबारियां थी, कुछ कुछ हिस्सा रब्बुल इज्जत ने सबको दिया। फदाइल सबके बयान किए। हजरत उमर फारूक के फदाइल अलग है, उस्मान गनी के अलग है, अली मुर्तदा के अलग है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी जिंदगी के अंदर जितनी रिफाकत अबू बकर सिद्दीक ने, अल्लाह अकबर, जितना माल और दौलत के हवाले से कुर्बानियां अबू बकर ने, अल्लाह अकबर, जितने एहसानात और नेकियां मेरी जात पर अबू बकर ने की है, मेरी उम्मत में से किसी ने भी वो एहसानात ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने इल्म, फहम और फरासत से नवाजा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बात कह दी, आंखों से आंसू भी जारी हो गए। कुरान मजीद की आयत को भी, सूरत को भी रब ने नाज़िल कर दिया। अबू बकर रो रहे हैं, लोग पूछते हैं अबू बकर रोने की वजह क्या है? लोगों से कहते हैं जो मैं समझ रहा हूं शायद तुम लोग समझ नहीं पाओगे। चंद ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह के नबी दुनिया छोड़कर चले गए। चंद ही दिन गुजरे थे, नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया को छोड़ के, दुनिया फानी को छोड़कर अल्लाह से मुलाकात करते। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने
زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی ہے، لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ساری کنجیاں لے کے زمین سے اور دنیا کے مال و متاع سے، زیب و زینت سے محبت کی؟ دوسری روایت اس کی وضاحت کرتی ہے، اللہ کے اس بندے نے دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں بسائی، دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ جیسے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے نا، اسی طرح ایک حدیث جو ہے وہ دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ کبھی جیسا موقع جیسا محل ہوتا، پیغمبر علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے، بیان فرما دیتے، اگلے موقع پر اس کی وضاحت نبی علیہ السلام کی زبان وہی ترجمان سے رب العالمین کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس موقع پر، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے تو اندیشہ یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا طلبی میں انسان جو ہے اپنے آپ کو برباد کرے گی اور دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے بارے میں فرما؟ یہ موحدین کے بارے میں، یہ متبع سنت لوگوں کے بارے میں، جو سوال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو شفاعت کا ملکہ دیا ہے، آپ یہ تو بتائیے قیامت کے دن کن کی سفارش کریں گے، کن کی شفاعت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تو ہی مجھ سے کرے گا، اور سن، اگر تو نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے، یہ تجھے ہی جواب نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے ایک ایک فرد کے لیے یہ جواب دیا، قیامت کے دن مجھ محمد کی سفارش اس کے حق میں ہوگی جو میری امت کے اندر مواحد ہوں گے، زندگی بھر انہوں نے شرک نہیں کیا، اگر کیا تو انہوں نے توبہ کر لی، موت ان کی توحید والے عقیدے پر آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس مواحد کے حق میں بخشش کروں گا، مشرک کے حق میں محمد علیہ السلام جو ہے وہ بخشش نہیں کروں گا۔ یہ تو موحدین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام، جو دین کو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، عقیدے کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے کلمے کے مطابق عقیدہ بنا لیا ہے، وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، پوری دنیا میں الہ کوئی نہیں ہے، صرف معبود حقیقی ہے تو وہ رب العالمین ہے، رب کے ماں سوا کسی اور کے در پہ وہ اپنی زمینیں نہیں جھکائیں گے۔ ہاں ڈر یہ ہے کہ یہ موحدین بھی، یہ متبع سنت لوگ بھی، مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے عقیدت کرنے والے، میری پیروی کرنے والے، یہ سارے اللہ کے رضا والے کام ضرور کریں گے، لیکن دنیا طلبی کے حوالے سے اتنا مست ہو جائیں گے کہ اللہ کو بھول جائیں۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، آپ لوگ ہم سب جائزہ لینا جو ہم اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ، ہم کامیاب ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت، ہر ایک اپنے آپ کو کوئی اہل قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اہل ایمان کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن دنیا کے حوالے سے ہم سب مقابلے پر ہیں یا نہیں، دوڑ میں ہے یا نہیں، حرام حلال کو دیکھتے ہیں، جائز ناجائز کو دیکھتے ہیں، اچھے برے کو دیکھتے ہیں، بس آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میری امت جو ہے وہ دنیا طلبی میں، دنیا میں مست اور دنیا کے اندر غرق نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نصف رات جنت البقیع کے اندر گئے، بقیع قبرستان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کو سلام کہا۔ نبی کی عادت تھی کہ جب آپ قبرستان سے گزرتے تھے نا، ہم کس طرح گزرتے ہیں؟ سگریٹ ہاتھ میں، میتوں کو دفنانے جا رہے ہیں، نسوار کی چٹکی ہمارے ہونٹوں میں، منہ میں، گٹکا ہمارے دانتوں میں، اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی والے اس کام سب کے سب اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام ہم کرتے۔ نبی فرماتے زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ تمہیں اپنی قبر یاد آئے، اپنا حشر یاد آئے۔ فإنها تذکر الآخرہ، جب تم قبرستانوں کو دیکھو گے تمہیں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت یاد آئے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبرستانوں میں جایا کرو اس لیے کہ تمہیں اپنی آخرت اور عاقبت یاد آئے۔ آج ہم میلوں میں ٹھیلوں کے حوالے سے، ناچ گانے تماشے،
اللہ رسول کا نام ڈھول اور میوزک پر لیتے ہیں، وہیں پر ہمارے تمام کے تمام میلے ٹھیلے ہو رہے ہوتے، وہاں پر عرس منائے جا رہے، اور گانے والے ناچنے والے کہ جن کا قرآن سے، دین سے، نمازوں سے، اللہ کی توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی سب سے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، چل نہیں رہے، اللہ کی قسم دکھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ستم یہ ہے کہ تم میرا ہاتھ چھڑا کے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اسی آگ میں اپنے آپ کو پھینک رہے۔ مقصد یہ کہ دنیا کی محبت، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، دنیا کی ساری فراوانیاں، یہ ساری چیزیں تم پر غالب آ چکی ہے، تم دنیا میں مست ہو کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، میں پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش، افسوس ہے کہ تم ہاتھ چھڑا کے اسی جہنم اور اسی آگ میں جا رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، جنت البقیع میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم دیار قوم مؤمنین۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ پڑھتے ہیں قبرستانوں میں دعا غالباً السلام علیکم یا اہل القبور، بہت سے لوگوں کو یاد ہے یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، شاید یہ روایت سندن شاید کمزور ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی صحیح روایت السلام علیکم دیار قوم مؤمنین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ دونوں دعاؤں کا ترجمہ اور مفہوم، وہ والی بھی اور یہ بھی دعا، اللہ کے نبی علیہ السلام اہل قبر کو قبرستانوں میں جن کی تدفین ہو چکی تھی ان کو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دیار قوم مؤمنین۔ نبی علیہ السلام نے مرنے والوں کو سلام کیا، اور پھر صحابہ بھی کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہے کہ یہ قبر والے سب زندہ ہیں؟ نبی پر جو آج درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی تو لوگ ثابت کرتے نا، اگر نبی پر درود پڑھنے یا سلام بھیجنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہے، زندہ ہے، سن رہے ہیں، تو میرے بھائی ہر قبر میں دفن ہونے والا انسان نبی کی اس دعا کے مطابق پھر سب کے سب مرے نہیں ہیں، بظاہر مر چکے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، قبروں میں زندہ ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا السلام علیکم دیار، وہی مخاطب کے سیدھے پیغمبر نے ادھر بھی استعمال، اور صحابہ نے بھی کی۔ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ نماز کے اندر ہم سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں؟ بتائیے جو جو پڑھتا ہے وہ سلام پڑھتے ہیں نماز میں یا نہیں؟ کون سا سلام ہے یہ؟ اگلا محلہ نہیں بولیں گے، ذرا پچھلے والے بولیں گے۔ کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ کوئی اور بتائے، کوئی اور بتائے، پچھلے لوگ بتائیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، جب نمازوں میں تشہد میں بیٹھا کرو تو مجھ پر سلام پڑھ لیا کرو۔ صحابہ اللہ کے نبی سے سن کر کس طرح درود پڑھتے ہیں، کس طرح صحابہ سلام بھیجتے، جو اللہ کے نبی نے سکھایا صحابہ کو، صحابہ اسی طرح درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کو سکھایا گیا السلام علیکہ ایھا نبی، اے ہمارے پیارے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اے ہمارے پیارے نبی، اللہ کی آپ پر رحمتیں بھی ہو، وبرکاتہ، اللہ رب العالمین اپنی برکتوں سے آپ کو نوازے۔ صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ پڑھتے رہے، لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی زندہ تھے، اللہ کے نبی حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، ہم یہ کہتے تھے السلام علیکم، اے نبی آپ
پر اللہ کی سلامتیاں ہو، تم کہہ کر آپ کہہ کر سلامتیاں بھیجا کرتے تھے، لیکن اب تو اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب تم کہیں گے تو کس کے چہرے پر ہماری نظر پڑے گی؟ اللہ کے نبی جو کہ دنیا سے چلے گئے، بعض صحابہ نے کہا السلام علیکہ نہیں بلکہ فرمایا السلام علی السلام علی النبی کا مخاطب کا جو ضمیر تھی اللہ اکبر اس کو ختم کر کے صحابہ نے السلام علیکہ ایھا النبی، صحابہ نے ہٹا دیا بلکہ السلام علی النبی کا بھی ہٹا دیا، اور اے جو حرف ندا ہے یا ایا اے، یہ تینوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، یا کا بھی معنی وہی ہے اور ایا کا بھی، اور ای کا معنی بھی ایک ہی ہے، ای اور ایا یہ دونوں یا کے معنی میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے السلام علیکہ ایھا النبی سکھایا تھا صحابہ کو۔ صحابہ اللہ اکبر کہتے ہیں اب نبی دنیا میں ہی نہیں رہے، ہم لفظ کا کو ضمیر کو بھی اور حرف ندا کو بھی اس لیے ہٹاتے ہیں کیونکہ نبی دنیا سے چلے۔ لیکن بعض صحابہ نے کہا نہیں، نبی تو دنیا سے گئے ہیں۔ عقیدہ دیکھیں، صحابہ نبی کو حاضر و ناظر اور زندہ نہیں مانتے تھے، جب تک اللہ کے نبی حیات رہے۔ اللہ کے نبی کی ذات دنیا سے چلی گئی، اللہ کے نبی وفات پا گئے، لیکن وہ دین ہمیشہ زندہ رہے گا کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے اور نبی نے اپنے صحابہ کو دیا، وہ دین زندہ رہے گا۔ السلام علی النبی کہا، لیکن دیگر صحابہ کہنے لگے نہیں، یہ وہ جملے ہیں میرے نبی کے صحابہ جو جملے اپنے اللہ کے نبی نے ہمیں خود سکھائے ہیں، اگر اس میں ہم ترمیم کریں گے، اس کے اندر رد و بدل کریں گے، وہ حسن، وہ جمال، وہ خوبصورتی، وہ ملکہ، وہ اللہ اکبر اجر اور ثواب ہمیں نہیں ملے گا جو ثواب ان جملوں میں ملے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ صحابہ نے آپس میں افہام اور تفہیم فوراً اس اختلاف کو ختم کیا، جو علی نبی کہہ رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم بھی وہی کہیں گے جو محمد الرسول اللہ نے سکھایا۔ عقیدہ وہی ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی سن رہے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ اکبر معاونت کرتے، تو حضرت عمر جو ہے حضرت عباس کے پاس نہیں جاتے اور یوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی سے ان کی زندگی میں ہم دعا کرواتے تھے۔ آج آپ دعا کر دیجئے، چونکہ اللہ کے رسول زندہ تھے، آج اللہ کے نبی کا روضہ مبارک موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق روضہ مبارک پر اللہ کے نبی کی قبر پر نہیں گئے بلکہ حضرت عباس سے کہا اگر نبی زندہ ہوتے، حیات ہوتے، حاضر و ناظر ہوتے، اللہ کی قسم کبھی بھی عمر فاروق حضرت عباس کے پاس جا کے دعا نہیں کراتا بلکہ نبی کے روضے پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیک دیتا۔ آگے سنیں گے کیوں ماتھا نہیں ٹیکا عمر فاروق نے۔ صحابہ اکرام نے اپنی پیشانیوں کو نبی کے روضے اور مقبرے پر، قبر پر کیوں نہیں جھکائی؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا؟ نبی دنیا سے جاتے جاتے کہتے ہوئے گئے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت نازل فرما، کس لیے کہ انہوں نے ہم مسلمانوں کو قتل کیا، صحابہ کو شہید کیا، اور نہیں یہ سارے ظلم اور زیادتیاں ان لوگوں نے کی تھی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ظلم اور زیادتیوں کا اللہ ان کو بدلہ عطا فرما، نہیں، بلکہ اس لیے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ ان یہود و نصارہ پر اس لیے لعنت فرما کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، اپنی اپنی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ اللہ ان پر اپنی لعنت کو نازل فرما، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، مجھے اتنا نہ چڑھانا جتنا نصارہ نے اللہ اکبر عیسیٰ بن مریم کو چڑھایا تھا، انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو چڑھایا تھا، اتنا غلو کیا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، مجھے میری امت کے لوگوں اتنا مت غلو کرنا، اتنا مت چڑھانا۔ عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے اللہ اکبر اللہ کا بیٹا کہا، کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا کہا، بعض نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور پہ ہے۔
آج کے مسلمان نے وہ شرک کیا ہے جو یہود اور نصارہ نے بھی نہیں کیا. کہا جس نور سے رب ہے اسی نور سے محمد مصطفیٰ. اور ہم کہتے ہیں نبی نور نہیں ہے. اللہ کی قسم نور نہیں. وہ نبی تو وہ ہے کہ جس کو رب نے نور نہیں بلکہ نور علی نور بنایا ہے. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. وہ مقام رب نے اپنی خلقت کے اندر کسی کو نہیں دیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. کہنے سننے کو میرے بھائی بہت کچھ ہے اور صحیح قرآن مجید کی آیات کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو آئندہ یہی سلسلہ آگے چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی یہ آخری مراحل تھے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سنائی ہے. تقریباً 90% سے زیادہ یہ سفر کا مہینہ اور سن 11 ہجری نبی علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے اور آپ کا آخری سال چل رہا تھا. یہ نبی علیہ السلام کی کیفیات تھی. 11 اور کچھ 10 ہجری کی باتیں ٹھیک ہے نا. وہ رمضان کی قرآن مجید کی تلاوت اور پھر بقیہ جو باتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ دیکھ رہا ہوں مجھے یہ دکھایا جا رہا ہے. یہ 11 ہجری کی ہے. آگے کیا ہوا احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ اور صحیح تاریخ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد اور نصرت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو کچھ بیان ہوا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عملی کوتاہیاں اور کمزوریاں دور فرما دے. ہم سب مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے. جو بے سہارا لاچار اور محتاج لوگ ہیں اللہ اپنی رحمت اور مدد اور ان کی نصرت فرما دے. اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسی خطے میں پریشان ہیں اللہ سب مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. مسلمانوں کو موحدین کو مجاہدین کو غلبہ عطا فرما. اور سب سے بڑی دعا کہ ہم سب مسلمانوں کو یکجہتی اکائی اتفاق اور اتحاد کی زندگی کی توفیق عطا فرما. اگر سارے عمل ہیں اور مسلمانوں میں اتفاق اتحاد نہیں ہے یکجہتی نہیں ہے اللہ کہتا ہے فتذهب ريحكم. جتنے طاقتور بننے کی کوشش کر لو لیکن چونکہ اکائی اور اتحاد تو من نہیں ہے اللہ تمہاری ہواؤں کو اکھاڑ دے گا. تو ہم سب کو ضرور کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ قائم کریں اور عملی حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوششیں کریں. نمازوں میں حاضری دیں. مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کو آباد کریں. پچھلے جو میں آپ کو بتایا کتنے لوگ تھے اس مسجد. 1 منٹ لوں گا شاید ٹائم اوپر ہو گیا. پچھلے جو میں کتنے لوگ تھے مسجد میں گلی میں جگہ نہیں تھی. مسجد بھری ہوئی ہے. تہخانہ بھرا ہوا ہے. عورتوں کی جو مدرسہ ہے وہ بھرا ہوا. بسٹ میں عورتوں میں جگہ نہیں. عورتیں واپس گئیں. آپ کے سسٹم اور نظام لوگوں کی کثرت کی وجہ سے سیکنڈ کے اوپر آپ میں نے مووی دیکھی بھرے ہوئے لوگ گلی کے اندر جناب دروازے سے لے کے آخر تک لوگ ہی لوگ. مسجد کے باہر اس طرف دروازے کے چند لوگ نماز پڑھتے ہوئے مجھے بھی اس سے تصاویر اور موویز میں نظر. پھر اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ بہت سے لوگ بیچارے کھڑے رہے انتظار کرتے رہے کہ جگہ نہیں تھی. نماز کے بعد نماز انہوں نے جماعت کروائی ہے یا انفرادی نمازیں پڑھ پڑھ کے ہوئے. یہ کیفیت اور یہ عالم کہاں سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے. عام دنوں میں تو لوگ دور دراز ہوتے نا. آپ لوگ کاموں پہ گئے ہوئے ڈیوٹیوں پہ گئے ہوئے. وہ دن تو چھٹی کا دن تھا. کوئی دور سے نہیں آئے تھے. اکثریت جو ہے وہ ادھر ہی محلے کی قرب و جوار کی تھی. قرب و جوار کی تھی.
قریب قریب کے لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ 2 4 8 گلیاں ادھر، 2 ادھر، 5 ادھر، 5 نمبر 10 نمبر، شاید کوئی مزید تھوڑا سا دور سے آیا ہوگا۔ اتنا مجمع ماشاءاللہ، اتنی تعداد۔ ایک صاحب تو کہنے لگے ابراہیم بھائی میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں 1:10 پہ آیا ہوں، مجھے جگہ نہیں ملی، جبکہ جمعہ ہی 1:05 پہ شروع ہوا۔ کاش کہ یہ منظر ہر جمعے دیکھا جائے، کاش کہ یہ منظر، وہ پچھلے جمعے غالباً یا اس سے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بیچارہ سیدھا سادہ جا رہا تھا انسان، داڑھی تھی، نیچے نگاہیں، نظریں ہماری ملی، 4 ہوئی، دیکھا، اشارہ کیا، اس نے بیچارے نے سلام کیا ہوگا، چلا گیا۔ پھر سیکنڈ گزرے تھے، واپس آ گیا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، آ کر کہنے لگا حضرت ایک درخواست ہے۔ کیا درخواست؟ کہنے لگے جتنا مجمع ہماری جمعے کی نمازوں میں خطبے میں ہوتا ہے، اللہ کرے فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہماری مسجد میں آ جائے، دعا کریے گا۔ بس یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ ناراض تو نہیں، آپ ناراض تو نہیں، یوں کہہ گیا۔ یہ درد اگر میں اور آپ اپنے دل میں پیدا کریں، اور صرف درد ہی پیدا نہیں، اس کے لیے تھوڑی سی دوائی لینی ہے، دوائی کرنی ہے، محنت اور کوشش کرنی، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ کے حکم سے دین اسلام کا ہی بول بالا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ لیکن ضرورت میری اور آپ کی جو سستیاں ہیں ان کو دور کرنے کی، تو مسجدوں کو آباد کریں میرے بھائی، خاص طور پہ نوجوان طبقہ فجر کی نمازوں میں سب گایا، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، سینے ٹھوکنے والے، بڑے اڑیل اور گڑیل جوان، نمازوں کے اندر کوئی بھی نہیں، ثانوی حیثیت۔ نبی علیہ السلام ساری چیزیں نماز کے لیے، اور جب نبی دنیا سے جا رہے تھے نا، آپ کا آخری پیغام کیا تھا معلوم؟ آخری وقت، آخری دن، غالباً آخری دن تھا، اگلے درس میں اس کی وضاحت کروں گا جمعے میں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمان، نماز پڑھو، نماز کا خیال رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، وما ملکت ایمان، وہ جو تمہارے زیر سائے نگرانی تمہارے مزدور ہیں، غلام ہیں، جو تمہارے زیر کفالت ہیں، ان کا تم نے خیال کرنا۔ یہ نبی کی تعلیم۔ دنیا سے جا رہے ہیں اور تعلیم کسی کی دے رہے ہیں، الصلاۃ، نماز۔ لوگوں دیکھو نماز، دیکھو، اس لیے کہ لوگ اچھے دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بعد ان کے نا خلف ان کی اولادیں پیدا ہوں گی، اور ان کا بہت بڑا اور پہلا جرم یہ ہوگا اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازوں کو ضائع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والبغي یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر۔ قوموا الی الصلاۃ یرحمکم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to